عظیم آدمی ہونے کے لیے چھوٹی خواہش نہ کرنا، اور یہ چھوٹی خواہش پیسہ ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی، بے ادب اور گستاخ ہوگی۔ غلام کو اگر غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا نہیں بن سکتا۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پہنا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد اصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے۔ کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ وہ شخص جو آنکھوں والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اندھا کنویں کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اگر وہ نہ بولے گا تو عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ ایک شخص کو اگر یہ کہیں کہ تم آزاد ہو، باہر گھومو پھرو، لیکن 6 بجے واپس آ جانا، تو اب اس نے کیا آزاد ہونا ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے بزرگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ کلمے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا دست محبت اس کے دل پر نہ رکھے۔ رویا کرو، اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے۔ فضل یہ نہیں کہ آپ موت سے بچ جاؤ، بلکہ فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والا انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جہاں 2 راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے۔
اور اپنی ہستی سے کام کم کرنا بددیانتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان نہ بول سکے؟ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ جو انسان چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان کی سوچ کتنی لامحدود ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود ہی محدود ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش ہو جائے، وہی مقام انسان کا بہشت ہے۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی کی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشوں کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ محبت خاموشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔